معزز حاضرین و سامعین، آج یکم مئی ہے اور اس دن عالمی طور پر یوم مزدور منایا جاتا ہے، لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس دن جو ہے وہ پوری قوم چھٹی مناتی ہے، لیکن جس کے لیے چھٹی کی جاتی ہے وہ اس دن بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت اور مشقت کرتا نظر آتا ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن پر کچھ سماجی تنظیمیں ریلیاں نکال کر اور تقریبیں منعقد کر کے خانہ پوری تو کر لیتی ہیں، لیکن اس دن سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے عالمی دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے بھی باخبر وہ نہیں ہوتے، اور ملازموں، مزدوروں، دہاڑی دار طبقے کے لیے ایک دن کی چھٹی کا مطلب، اگر وہ چھٹی کریں تو ایک دن کی چھٹی کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دن کا فاقہ، کیونکہ سارے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر مزدور ڈے تو منائیں گے، لیکن مزدور کی خدمت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی۔ یکم مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کی طرح حقیقت ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو پوسٹیں شیئر کرنے کے بجائے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق گھر سے اٹھے، باہر جائے، اس پوائنٹ پہ جائے جہاں مزدور دہاڑی کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کام پہ لے جائے اور ہم اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں۔ وہاں پر جائے اور ان کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے ایک دن کی جو دہاڑی ہے وہ تحفتاً دے کے آئے کہ آج تمہارا عالمی دن ہے اور ہم تمہاری خدمات کو سراہتے ہوئے آج کی دہاڑی جو ہے وہ تمہیں فری میں دے رہے ہیں، بغیر کام کے دے رہے ہیں۔ انہیں بھی کوئی پتہ چلے کہ آج جناب مزدور ڈے ہے اور مزدوروں کا بھی معاشرے میں کوئی مقام ہے اور ان کے لیے بھی کسی کے دل میں احساس ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دن بھی مزدوروں سے مشقت والے کام لیے جاتے ہیں اور اس دن بھی ان کو ستایا جاتا ہے، اور لوگ دولت، لالچ اور اپنے پیسے کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں مزدوروں کو ستاتے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا قرآن میں فرمان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جو ایک ذرہ بھر بھی کسی سے بھلائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا۔ تو دین اسلام میں مزدوروں کے کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں، مزدوروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، 1-2 حدیثیں آپ اس بارے میں سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ایک غلام تھا، تو آپ دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ غلام نے بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا معرور بن سوید نے ان کو دیکھا اور سبب پوچھا کہ مالک اور غلام دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا یا ابا ذر من کان اخوہ تحت یدہ، فرمایا جس کے ماتحت اس کا کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فرمایا اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اپنے ماتحت کو بھی وہی کھلائے، وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبِسُ، جو خود پہنے اپنے ماتحت کو بھی وہی لباس پہنائے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کبھی کوئی ان کی جان سے زیادہ بوجھ والا کام ان سے لینا پڑ جائے پھر خود بھی اس میں شامل ہو جاؤ، پھر خود بھی ان کی مدد کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور
ملازموں کی جو محنت ہے، مزدوری ہے، جو اجرت ہے، وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سیٹھ کے جیسا لباس پہن سکے، اپنے سیٹھ کے جیسا کھانا کھا سکے، اور اپنے سیٹھ کی جیسی زندگی گزار سکے۔ اور جس طرح وہ اپنی خوشیاں اور غمیاں اٹینڈ کرتا ہے، اسی طرح ایک ملازم بھی اپنی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہو سکے۔ لیکن یہاں پر تو بالکل حالات برعکس ہیں کہ اگر کوئی ملازم کے ساتھ بھلائی کرنا بھی چاہے تو اپنے اتارے ہوئے کپڑے دے دیتے ہیں، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے، یا خود جن کپڑوں کو پہننے کو دل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں جی چلیں یہ ملازم کو دے دیں، یہ چوکیدار کو دے دیں، یہ جناب فلاں مزدور کو دے دیں۔ حالانکہ مسلمان کو کیا چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، اے اللہ تو قادر ہے، قدرت والا ہے، عدل کرنے والا ہے، منصف بھی ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کہ یہاں ان جہان والوں نے اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے معیار گھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مزدور بندے کے لیے اپنا گزر اوقات کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سنیے ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان 3 لوگوں کا میں مخالف ہوں گا، ان کے خلاف میں آواز بلند کروں گا۔ وہ 3 لوگ ہیں، اور ان میں سے تیسرا جو بیان کیا فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفِي مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهْ أَجْرَهُ، کہ وہ شخص جس نے کسی کو اجرت پہ رکھا، یعنی کہ کسی کو مزدوری پہ رکھا، کام اس سے پورا پورا لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا انہی دنوں میں کہ عید سے چند دن پہلے ایک شخص روڈ پر روتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی مزدور ہے، محنت کرنے والا آدمی ہے، روتا ہوا جا رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پکڑ کر پوچھا کہ جوان آدمی ہو، کیا وجہ ہے کہ تم رو رہے ہو؟ کہنے لگا عید کے دن ہے، سیٹھ نے مجھ سے کام لیا لیکن مجھے پیسے نہیں دیے، میں اب رو رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کیسے کروں گا۔ تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں، آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ فلاں علاقے کے سیٹھ نے اپنے ملازموں پر تشدد کیا، فلاں گھر میں ملازمہ پر تشدد کیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور اس کو زخمی کر دیا گیا، اس کو ننگا کر کے مارا گیا۔ یہ آئے دن کے روزمرہ کے روٹین بنتے چلے جا رہے ہیں یہ واقعات۔ لیکن کسی انسان کو بھی پیسہ، طاقت اور دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے کسی ماتحت پر ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سال ہا سال تک خدمت کرنے والے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہاں تک بھی سرکار نے نہیں فرمایا۔ یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے ملازموں کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور ایک طرف تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا یہ اخلاق ہے کہ وہ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو اف تک بھی نہیں کہتے، اور دوسری طرف امتی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ملازم کی، اپنے خادم کی، اپنے نوکر کی ہڈیاں توڑتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر تشدد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کام بھی لیتے ہیں پھر اجرت بھی نہیں دیتے، ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کب تک ظلم کرتے جائیں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ جس رب نے آپ کو اپنے نوکر پر قدرت دی ہے، آپ بھی اسی رب کی قدرت میں ہیں، وہ رب آپ پر قادر ہے۔ تو یہ نہ بھولا کریں کہ جس رب نے مجھے اس غلام پر، اس نوکر پر، اس مزدور پر قادر بنایا ہے، وہ کیا مجھ پر قادر نہیں ہے؟ وہ ہم پر بھی قادر ہے، لیکن اس نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمیوں کوتاہیوں سے توبہ کر کے ان مزدور پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت
ہمیں مزدوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ